ہمارے چینل اللہ اولیاء تاجی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جس با کمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم میں نے حاصل کر لی، پر میں تقریر، یہ بڑا ضروری کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں، حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے، وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، اور جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ تو کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو چور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے، چور تھا نا،
کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا۔ تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے ہیں۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں۔ کہتے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا، محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا، بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نہ بیٹا تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے؟ تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنا۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا اللہ بولا جا جی وہ غوث پاک۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم، ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟
تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا. اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تمہیں. کہ جنہیں نہیں ماننا نہ مانے. ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے. وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا. پڑھنا سورہ نمل پڑھ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دے تخت آ جائے گا. ہزاروں میل دور تھا. پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم. بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے. شرمندہ شرمندہ سا لب و لہجہ. ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے. ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی. ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے. حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اٹھا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے. حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں. تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ. اگر سارے بولے تو لطف آئے گا. پلک جھپکنے سے پہلے. آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا. پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا. حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت. 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں. وہ آیا، سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیا کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے. فضل نہیں، فضل کبیر ہے. تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے. وہ نہیں بچا سکتے. ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں. اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھے کون سی چھوڑے، کون سی لکھے. اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے. پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتاؤ. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں. مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو. غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو.
अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ना दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स से निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगया करो संगियो, इदे मुर्शद न रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जाते वो जिउंदे भी वो मरे ही रहे। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहता है मैं 300 वली के पास गया हूं, 300, हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। तो वो कहने लगे जिसे अब्दुल कादिर धुतकार दे उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूं, तूने देर की आने में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो दो जुमले गौसे पाक के, कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती थी। गौसे आजम तकरीर करते कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते यार पता नहीं क्या हुआ आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए, फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टालना सानू असी पीतियों बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है पूछो, हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े तो मैं साल या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आजम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा, आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे, मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा है। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे, सारा मजमा दम बखूद है ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई,
अली बिन ईती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे? लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादिर जाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे, जाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। और जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते हैं, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा। आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत याह्या बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीजें। उस जमाने में यहाँ गुठलियां होती थी खजूर की, बंदे कोई चीज गिननी होती तो गुठली डालते, या लोग धागा ले जाते थे, हर धागे पे गिरा लगाते थे, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा ली। एक बंदा तौबा करने उठा तो एक गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते अचानक बंदे ज्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूं। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे याह्या मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू बंद करता जा रहा है। मैं गिरा खोल रहा हूं, तू गिरे लगा रहा है। और छोड़ दे यार, तुझसे नहीं गिना जाएगा। ये अब्दुल कादिर की वजह से तौबा नहीं कर रहे, खुदा के फजल की वजह से कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल गिना जा सकता नहीं, शुमार किया जा सकता। फरमाया ना ना कर। आपने 40 साल लोगों को तबलीग फरमाई, हजारों यहूदियों ने कलमा पढ़ा, लाखों ईसाइयों का बड़ा आलिम था। वो कहते मैं पूरी इंजील पढ़ता था, जितने नुस्खे थे सब मुझे याद थे, लेकिन मैं मुतासर हो गया इस्लाम से। यमन का रहने वाला था, मैंने एक ठान ली उसके हाथ पे कलमा पढ़ना है जो इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान वाला हो। कहते मैं सोया तो ख्वाब में जनाब ईसा का दीदार हुआ और मुझे कहने लगे तलाश करने की जरूरत ही कोई नहीं, बगदाद चला जा। बगदाद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। और मानने लगे इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता फरमाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। गौसे पाक, हम कोई दीवाने लोग नहीं, या हमें शऊर नहीं, या हमें अकल नहीं। सारी जिंदगी खुल के जिस चीज का ज्यादा तारफ कराया वो गौसे आजम की निस्बत है। अब तो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का रिवाज ही नहीं ना। हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते थे मैं उस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता जो किसी का मुरीद ना हो। इसका अपना पेशवा कोई नहीं, वो मेरी पेशवाई कैसे करेगा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाया करते थे मैं तो उस दुकानदार से सौदा नहीं लेता जो किसी का मुरीद ना हो, इसलिए कि जिसने तरबियत ही नहीं ली, जिसके अंदर दर्द ही नहीं, रूहानियत ही नहीं। बेफजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और सुनो मेरे भाई, इस बात को याद रखना, इन निस्बतों की बड़ी तौकीर है अल्लाह की नजर में, इन निस्बतों की बड़ी। इमाम मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, लुत्फ की बातें छेड़ दी हैं मैंने, आज मजमून लुत्फ का है ना। इमाम मोहम्मद हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत साहब मसला पूछना है, फिका के इमाम थे। कहा पूछो पूछो मसला। और कहने लगा हुजूर मैं मंडी गया था तो एक टोकरी लाया हूँ, क्या हम क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं, क्रेट कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो कहते हैं वो मैं एक पेटी लाया हूँ, एक टोकरी सेब की भरी हुई। हुजूर अब मैंने खोल लिया तो आधे सही है, आधे खराब है, आधे ठीक है, आधे खराब है। तो मेरे लिए फतवा क्या है, सही सही रख के बाकी वापस कर दूं
تو امام محمد فرمانے لگے نہیں، شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر. یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ ہی. تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے، اور رونے آپ لگ گئے. کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے. قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے، جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے، تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ، یا سارے بھیج، یا سارے رکھ، یا. تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے. تو فرمایا عبد القادر جواد رہا، جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو. ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے. اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے. اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے. غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہو آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. قبر میں، قبر میں، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. بات ختم ہو گئی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے. سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے. آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے. یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے. غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا. فرمایا کیوں روتے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار. غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے. ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا.
जिंदगी सखावत से भरी हुई थी, तो आज भी उनका आस्थाना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है, तू जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा।